بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں ہمیشہ کی طرح۔ خبریں اس لیے ہیں چونکہ یہ ایکس آرمی چیف کے متعلق ہیں اور بہت بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ انکشاف کیے نیوز سنانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابقہ آرمی چیف ہیں اور ہمارے آفتاب اقبال صاحب ایک بہت بڑے سینئر اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں اور بہت بڑے کالم نگار بھی ہیں، ان سے جو ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ اور بہت سے صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس ملاقات کے بعد کا جو احوال ہے وہ عمران ریاض نے اپنی گفتگو کے اندر کیا، یہ سارے کا سارا میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں بہت بڑے انکشافات ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ایک ری ایکشن بھی آیا ہے اس بیان کے متعلق اور بہت سے لوگوں نے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اس لیے یہ میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ وہی کچھ ہوا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس بیان کے اندر، اس ویڈیو کے اندر، کیا کہتے ہیں اس کو، آفتاب اقبال کے ذریعے جو یہ خبر سامنے آئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج کل بہت زیادہ غصے میں ہیں، کیونکہ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کا غصہ ہو، مریم نواز صاحبہ کا غصہ ہو، یہ تو بہت میٹر کرتا ہے اس وقت سیاست کے اندر، کیونکہ اسی پر ہماری اکانومی، ہماری سیاست، ہمارے ملک کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ سارے کا سارا اس وقت انہی کے گرد جو ہے گھوم رہا ہے۔ لیکن جو اس وقت غصہ آیا ہے، جو اس مرتبہ غصہ آیا ہے، وہ آیا ہے ہمارے سابقہ آرمی چیف صاحب کو۔ بقول آفتاب اقبال انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس بہت سی آڈیوز اور ویڈیوز ٹیپس موجود ہیں جو عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو ملاقاتیں آرمی چیف جو سابقہ تھے ہمارے عمران خان جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا سارا جو احوال ہے، ان کی ریکارڈنگز، ان کی ویڈیوز باجوہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ یہ دعویٰ کیا آفتاب اقبال صاحب نے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ جو آفتاب اقبال کی جو آرمی چیف، سابقہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے سابقہ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو عمران خان گفتگو کرتے تھے نواز شریف کے متعلق کہ آپ نے اس کو صحیح کھڈے لائن لگا دیے، میں لب و لباب بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو ڈسکوالیفائی کریں اور اس کو جیل میں ڈالیں، جس کو سیاسی انتقام بولتے ہیں عمران خان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے۔ اور کہا کہ اس کے علاوہ بھی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، اگر وہ سامنے آ جائیں تو ان کو سمجھ آ جانی ہے، ان کو پتہ لگ جانا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ آرمی چیف صاحب کا جو ہے ان کی جو گفتگو ہے یہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بذریعہ جو آفتاب اقبال سامنے آئی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر رجیم چینج آپریشن کی بات کی جائے جو بقول عمران خان کے پاکستان میں آیا، عمران خان نے بھی اس پر کافی مرتبہ یو ٹرن لیے۔ سوال آ رہا ہوگا آپ کے ذہنوں میں، بہت سے میرے جو ہیں سننے والے پاکستان تحریک انصاف کے فالوور ہوں گے، بہت سارے مسلم لیگ نواز کے فالوور ہوں گے، لیکن ہماری یہ جو خبر ہے اس کا مقصد کسی کو ڈس آرٹ کرنا یا کسی کو جو ہے نیچا دکھانا نہیں، بلکہ حقیقت کو آپ کے سامنے لانا ہے۔ بالآخر فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ بات کروں اگر عمران خان کی تو انہوں نے بھی اس مرتبہ یو ٹرن لیا ہے جو ان کے حالیہ بیان سے سامنے آیا ہے۔ مجھے یاد ہے 27 تاریخ جب عمران خان میں اس جلسے میں ذاتی طور پہ موجود تھا، جب انہوں نے خط لہرا کے کہا تھا کہ یہ جو میرے پاس لیٹر ہے، یہ جو سائفر ہے میرے پاس، مجھے امریکہ سے ریسیو ہوئے ہے میرے ایمبیسڈر کے ذریعے۔ امریکہ نے کہا کہ ہمارے خلاف کی ہے سازش، کانسپریسی کی ہے، اس کے ذریعے وہ ہماری حکومت گرانا چاہتے ہیں اور امریکہ کا اس میں ہاتھ ہے۔ لیکن جو حالیہ بیان سامنے آیا عمران خان کا، اس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے نہیں بلکہ ہمارے سابقہ آرمی چیف اور نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری، یہ جو پی ڈی ایم کی کمپنی ہے، ان سب نے مل کے ہماری حکومت گرائی ہے۔ اب کون سے بیان پہ یقین کیا جائے اور کون سی بات کو سچ مانا جائے؟ ویسے تو عمران خان کہتے ہیں لیڈر یو ٹرن لیتا ہے اور اس کو وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، لیکن جناب یو ٹرن کو اگر جھوٹ میں ہم تولیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا، چونکہ اس سے کم مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ سے کہا کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، جبکہ ان کا اب کا جو بیان ہے وہ یہ فرما رہے ہیں اس بیان کے اندر کہ امریکہ نے نہیں بلکہ سابقہ آرمی چیف نے گرائی ہے۔ بہرحال فیصلہ آخرکار عوام نے کرنا ہوتا ہے، آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ جو آڈیوز اور ویڈیوز کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس کے متعلق کہا گیا کہ اس کا فیض حمید کو ذکر، اس کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے ان کو۔ اب دو تین سوالات جو ہر پاکستانی کے، جو ہر محب وطن پاکستانی کے ذہن میں آ رہے ہیں اور میرے بھی ذہن میں آ رہے ہیں بہت سارے سوالات۔
ہماری جو فوج ہے، ہماری پاک فوج ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی سلامتی کی بات کریں، حفاظت کی بات کریں، تو سر فہرست اول دستہ آپ کو فوج دکھائی دے گی، خواہ وہ زلزلہ ہو، خواہ وہ سیلاب ہو، کیسے بھی حالات ہوں، یہ آپ کو شادمان اور کھڑے دکھائی دیں گے، چونکہ یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، یہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں۔ ان کا جو سابقہ آرمی چیف ہے، اگر وہ اس طرح کی بات کرے گا، بقول آفتاب اقبال، بقول عمران ریاض، اگر وہ اس طرح کی بات کرے گا، تو جو ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں جو آنے والے پرائم منسٹر ہوں گے، جب وہ کسی اپنے آرمی چیف سے ملاقات کریں گے، تو کیا ان کے ذہنوں میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ جو ہماری فوج کی کمان جس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہماری آڈیو ٹیپس ریکارڈ کر رہے جی۔ تو بہت سارے اس طرح کے سوالات ہیں جس سے ادارے پر جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تو خدا را یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا کھیل بند کیا جائے، اگر اس میں کچھ حقیقت ہے تو، اس میں اگر کوئی دم خم ہے تو۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس طرح کی جو پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے اور کچھ ان کی آرمی چیف کے متعلق، سابقہ آرمی چیف کے متعلق گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑا الیکشن کے حوالے سے، پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو آج کل محور گفتگو بنا ہوا ہے، جس پر ہر زبان زد عام گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھ لیتا ہوں سیکرٹری الیکشن کمیشن جو سابقہ ہیں کنور دلشاد صاحب کا، وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے، ان سے ٹو دا پوائنٹ سوال کیا گیا کہ کیا الیکشن ہوں گے؟ اب تو واضح ڈائریکشن دے دیے لاہور ہائی کورٹ نے، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، چونکہ یہ گورنر کا اختیار ہے تو گورنر نے ڈیٹ دینی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا آپ الفاظ پر، وہ نہ صرف اپنے ادارے کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گورنر کی بھی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گورنر نے ڈیٹ دینی ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن نے۔ تو گورنر کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو کیا پھر توہین عدالت کا کیس ان کے خلاف چلنا ہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ اس کا بات کا تو میں نہیں جانتا، لیکن گورنر کا یہ بیان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی چونکہ میں نے نہیں ڈیزالو کی، میں نے اس پر سائن نہیں کیے سمری پر، اس لیے یہ خود بخود ٹوٹی ہے، میں ڈیٹ ابھی نہیں دے سکتا۔ ساری بات کا لب و لباب جو رزلٹ سامنے آیا، جو لگ رہا تھا کہ آئین کو توڑنے کی، آئین کو پامال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ ڈیٹ اناؤنس کرنے کا اب تو واضح الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے، تو اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ان کو ڈیٹ دے دینی چاہیے۔ ہاں، اگر مقررہ وقت پر ان کا ساتھ وزارت خزانہ نہیں دیتا فنڈنگ کی صورت میں، ان کو سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں وزارت دفاع کی صورت میں، تو پھر دیکھے گی کورٹ بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے اور آئین بھی یہیں پر ہے، پھر ان لوگوں کا ڈیل ڈائریکٹ کورٹ کرے گی، آپ اپنا فرض ادا کریں۔ لیکن نہیں، فریق بننا ہے انہوں نے، تو پھر اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ فریق بنا ہوا ہے، اگر فریق نہیں بنا ہوا تو ڈیٹ اناؤنس کر لے۔ یہ جو سوالات ہیں، جو عدم استحکام ہے ملک کے اندر، سیاسی معاشی جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے، تو اس سے نکلنے کا جو بہترین راستہ دکھائی دے رہا ہے وہ کورٹ کی ڈائریکشن ہے۔ کورٹ کی ڈائریکشن کو مانے، آپ الیکشن اناؤنس کریں، پھر وقت دکھائے گا، اللہ اللہ خیر صلاح، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال یہ جو گفتگو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس پر الیکشن کمشنر کے جو سیکرٹری تھے سابقہ، انہوں نے کاشف عباسی صاحب کو کہا کہ آپ بھی پارٹی نہ بنے، تو میرے خیال سے جرنلسٹ کوئی بھی پارٹی نہیں ہوتا، اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پہ ڈائریکٹ الزام کبھی نہیں لگا سکتے۔ اب تھوڑا بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے جو ریئیکشن دیا ہے آج، انہوں نے جو اپنے تیروں کا رخ کیا ہے عمران خان کی طرف جو ہمیشہ ہوتا ہے، اس پہ بھی تھوڑی نظر دوڑا لیتے ہیں۔ انہوں نے وہی گفتگو کی جو آڈیو ویڈیوز کا چکر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لوگ آج ایک دوسرے کو صادق اور امین، ایک دوسرے کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں، یہ جب ایک ساتھ تھے تو یہ نواز شریف کے متعلق کس طرح کی گفتگو کرتے تھے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، لیکن بالآخر یہ سب کچھ سامنے آ گیا، یہ خود بے نقاب ہو گئی۔ یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو چور چور کہنے والے نواز لیگ اینڈ کمپنی کو، وہ تو سارے کیسز سے بری ہو گئے۔ نہیں مریم صاحبہ، آپ کو یہاں پر ٹوکیں گے، محترمہ وہ بری نہیں ہوئے، انہوں نے بری کیے ہے خود کو، نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے انہوں نے خود کو ریلیف دیا ہے، واضح ریلیف اندھا پاکستانی بھی جانتا ہے کہ آپ نے خود کو ریلیف دلوایا ہے یہاں سے۔ یہ بری آپ کی نظر میں ہو گئے ہوں گے، پاکستانی عوام کی نظر میں ابھی بری نہیں ہوئے، یہ تب بری ہوں گے۔ ہم ان کو اس وقت الزام کیا کہتے ہیں اس کو، جرمدار بھی نہیں ٹھہرا رہے، لیکن ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ نیب کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں وہ کیوں بند ہو گئے؟
کیسز بند نہ ہوتے تو سارا کچھ سامنے آ جاتا، دودھ اور پانی سامنے آ جانا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے یہاں پر اپنی سیاست چمکانی تھی۔ آرمی چیف کا جو بیان انہوں نے کہا کہ ایک صحافی فرما رہے ہیں، وہی آفتاب اقبال کی طرف اشارہ تھا انڈائریکٹ، کہ یہ ملاقاتیں ہوئیں اس طرح، جیل والا تذکرہ، اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن والا انہوں نے۔ بہرحال میں نے پہلے آپ کو بتایا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تیروں کا رخ عمران خان کی طرف کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے خطابات سے جو اکثر نوازتے ہیں، گڑی چور کی گھر کی خواتین، 2 خواتین کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے اربوں کی کرپشن کی ہے عمران خان کے دور حکومت کے اندر، انہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہے۔ اور ڈیفالٹ کے متعلق جو وزارت خزانہ کی آڈیو سامنے آئی تھی مبینہ طور پر، اس کے متعلق کہا یہ تو چاہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے ملک، یہ چاہ رہے تھے۔ ان کی آڈیو اگر حقیقت پر مبنی ہے تو غلط کیا انہوں نے، لیکن ایک بات یہاں پر میں یاد دلاؤں گا کہ آپ لوگ اکانومی کو ٹھیک کرنے آئے تھے۔ شہباز شریف نے کہا تھا یہ جو گرتی ہوئی اکانومی ہے ہمیں موقع دیا جائے، ہم اس ملک کے خادم ہیں، ہم اس کو نیچے سے اٹھا کے آسمان تک لے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ جو دعوے کیے تھے نا، وہ عوام کے سامنے آ گئے، آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں عوام کے سامنے۔ تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو اچھے لگتے ہیں، اپوزیشن میں جب بندہ ہوتا ہے پھر تو ساری دنیا واہ واہ جی قربان کر رہی ہوتی ہے، چونکہ اس وقت الزام لگانا، کسی کو ڈائریکشن دینا، کسی کو کھیل کے میدان کا بولنا جا کے آپ کھیلو، یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن جب بندہ خود میدان میں اترتا ہوتا ہے اسے پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے 200 ہے۔ خبریں اور بھی ہیں ناظرین اکرام۔ بہرحال یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔